امی ابو نے پسند کی شادی کی تھی کیونکہ دونوں طرف کے لوگ اس رشتے پر راضی نہ تھے، لہٰذا انہوں نے شادی میں شرکت نہیں کی۔ میرے والدین نے ایک دوسرے کو تو پا لیا لیکن اپنوں کو کھو دیا۔ تقدیر نے میری ماں کو میرے والد کی وجہ سے اپنوں سے جدا کیا تھا۔ کون جانتا تھا کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ میرے ذریعے وہ ان سے دوبارہ مل جائیں گے۔ میری صورت اچھی تھی مگر سیرت میں تکبر اور اپنے حسن کے احساس سے اکھڑ پن بھرا ہوا تھا۔ پاس پڑوس کے لڑکے میری ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے تھے مگر میں جو لڑکیوں سے بات کرنے کو اپنی توہین سمجھتی تھی، لڑکوں کو کب گھاس ڈالتی۔ کالج میں داخلہ لیا تو یہ نخوت اور بڑھ گئی۔ تیرا یہ کہ ذہانت میں بھی کسی سے کم نہ تھی، میری ہر چیز مکمل تھی۔ کاش کہ میری سیرت اچھی ہوتی۔ کون جانتا تھا کہ لاڈ اٹھانے والے میرے محافظ میرے والدین کی زندگی کے دن تھوڑے ہیں۔ میں بھی 17 برس کی تھی کہ وہ گزر گئے۔ والدہ کے والدین تو ان سے ترک تعلق کر چکے تھے، ادھر ابو کے رشتہ دار بھی ہم سے لا تعلق تھے۔ ایسے میں ہم ماں بیٹی کا اگر کوئی سہارا تھا تو وہ والد صاحب کی جمع پونجی اور وہ کوٹھی تھی جس میں ہم رہا کرتے تھے۔ جمع پونجی نے سال بھر ساتھ دیا۔ اس کے بعد کوٹھی کی باری آ گئی۔ امی نے اس کو فروخت کر کے چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان خرید لیا تاکہ سر چھپانے کا ٹھکانہ رہے۔ باقی روپیہ بینک میں جمع کر دیا تاکہ زندگی کی گاڑی کچھ عرصہ آگے رواں دواں ہو اور میں بھی سکون سے تعلیم مکمل کر سکوں۔ کالج کی تعلیم ختم کر کے میں یونیورسٹی پہنچ گئی۔ میری عمر اب 21 سال ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی میں کسی کو خاطر میں نہ لاتی، سوائے ایک لڑکے کے کسی کو دوست نہ بنایا، لہٰذا یہاں بھی مغرور مشہور ہو گئی۔ ہماری کلاس میں عامر نام کا ایک لڑکا بہت ہی شائستہ اور بہت ہی مہذب سمجھا جایا کرتا تھا۔ ایک بار ہم پکنک پر گئے تو وہاں اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی۔ میں نے لفٹ نہ دی مگر خدا کی کرنی کہ میں لڑکیوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول تھی۔ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں گہرے پانی میں گر گئی۔ تبھی عامر نے دریا میں چھلانگ لگا کر مجھ کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ وہ ایک اچھا تیراک تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب حواس بحال ہوئے تو سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہمارے اساتذہ کے بھی پسینے چھوٹ گئے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ میں بچ گئی تھی۔ اس واقعے سے بھی میرے دل میں عامر کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس دوران میرے لیے کئی رشتے آئے۔ عامر نے بھی اپنی والدہ کو 3 بار رشتے کے لیے بھیجا لیکن میں نے ہر رشتے سے انکار کر دیا۔ عامر کو میرے انکار سے بہت دکھ ہوا۔ ایک دن اس نے یونیورسٹی میں انکار کی وجہ پوچھنا چاہی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے قہر آلود نگاہوں سے اس کو گھورتے ہوئے کہا کہ تمہارے جیسے تو میرے گھر کے دربان ہیں، میں تم کو اپنی جوتی کے برابر نہ سمجھوں۔ آئندہ میرے گھر رشتہ بھجوانے کی جرت نہ کرنا ورنہ وی سی صاحب سے شکایت کر دوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے گملے میں تھوکا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ ہکا بکا میرا منہ تکتا رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد نہ تو وہ کبھی مجھ سے مخاطب ہوا اور نہ میری طرف دیکھا۔ میں نے بھی شکر کیا کہ تم روٹھے ہم چھوٹے۔ تعلیمی سال مکمل ہوا تو میں گھر بیٹھ گئی۔ عامر کو میری خبر رہی اور نہ مجھے اس کی۔ اب میری عمر 28 سال ہو چکی تھی۔ گھر میں کرنے کو کچھ نہ تھا تو بور ہوتی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ مالی حالات تنگ ہونے لگے۔ جائیداد کے پیسے ختم ہو چلے تو نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلی۔ 2 سال تک مناسب ملازمت کی تلاش میں سرگرداں رہی لیکن کامیابی نہیں مل سکی۔ جہاں بھی گئی اکثر میلی نگاہوں والے افراد سے سابقہ پڑا۔ سخت ذہنی کوفت کے ساتھ گھر کو لوٹتی تو کئی دن دہلیز سے باہر قدم تک نہ رکھتی۔ اب تو میرے لیے پہلے جیسے اچھے رشتے آنا بھی بند ہو گئے تھے۔ اگر آتے بھی تھے تو شادی شدہ اور عمر رسیدہ مردوں کے جو دوسری یا تیسری شادی کے آرزو مند ہوا کرتے تھے۔ ایسے رشتوں کو میرا ذہن قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ ایک روز جب گھر میں نہ راشن تھا نہ پیسہ پائی، بہت افسردہ بیٹھی ہوئی تھی کہ اخبار میں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی کا اشتہار دیکھا۔ ایک کمپنی کو لیڈی سیکرٹری کی ضرورت تھی۔ دیے گئے پتے پر گئی تو چپڑاسی نے مجھے بتایا کہ ابھی تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ میری نظر اچانک صاحب کے کمرے میں دیوار پر لگی تصویر پر گئی تو بکھلا گئی۔ یہ عامر کی تصویر تھی۔ فوراً کرسی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے عامر آتے نظر آ گئے۔ وہی عامر میں نے جس کی بے عزتی کی تھی، وہی انسان
اب دروازے میں کھڑا تھا، جسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ عامر نے بہت شائستگی سے سلام کیا، متانت سے کہا کہ مس بخت کیسے مجھ غریب کے دفتر میں آنا ہوا؟ میں نے کہا نوکری کا پتہ کرنے آئی تھی، لیکن اب نہیں کرنی مجھے آپ کے پاس نوکری۔ ٹھیک ہے، نہیں کیجیے، لیکن آداب میزبانی تو نبھانے دیجیے۔ اگر کرسی پر تشریف رکھیے گا تو میری عزت افزائی ہو جائے گی۔ اس نے کچھ اس طرح سے ہمدردانہ لہجے میں یہ بات کہی کہ مجھے اپنے سابقہ کیے پر شرم آ گئی۔ کہنے لگے کیا سوچ رہی ہیں؟ آئیے۔ میرے لحاظ کے میں ان کے سامنے بڑی کرسی پر بیٹھی گئی۔ یہ بتائیے کہ ملازمت کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اگر بہت ضروری ملازمت کرنا ہے اور میری کمپنی میں نہیں کرنا چاہتی تو بھی کوئی بات نہیں ہے، میں کسی دوسری کمپنی میں اچھی ملازمت پر رکھوا دیتا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کی اجازت کے بغیر نہ آپ سے بات کروں گا اور نہ فون کروں گا، کیونکہ آپ کے مزاج سے میں واقف ہوں۔ اس نے اتنے اعتماد اور اپنائیت سے یہ باتیں کہیں کہ میں نے اس کو اپنے حالات بتا دیے۔ وہ کہنے لگا کہ کافی عرصہ ملازمت کی تلاش میں رہنے سے آپ کو معاشرے کے رویوں کا بخوبی اندازہ تو ہو چکا ہوگا، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ مجھ پر ہی اعتبار کر لیں؟ میں آپ کو اچھی سیٹ پر ملازمت دوں گا اور تنخواہ بھی معقول ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے تحفظ کی بھی ضمانت دوں گا۔ میں نے کہا عامر صاحب مجھے شرمندہ نہ کرو، میں تو اس وجہ سے واپس جا رہی تھی کہ اس روز تمہاری اہانت کی تھی اور بدلے میں تمہارے سلوک سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ مجھ کو لگا کہ دوبارہ بھٹکنے کی بجائے عامر کی پیشکش کو قبول کر لینا اچھا ہے۔ عامر نے IT کا کورس کروانے میں مدد کی اور جب میں نے کورس مکمل کر لیا تو مجھ کو جاب بھی دے دی، تاہم وہ مجھ سے کبھی بے تکلف نہ ہوا، لیے دیے رہتا، ضرورت پر مختصر بات کرتا، لیکن یہ سبھی آفس والے جان گئے تھے کہ وہ میری عزت کرتا ہے، بہت احترام سے پیش آتا تھا، تو سبھی لوگ عزت سے پیش آنے لگ گئے تھے۔ کسی کی جرت نہ ہوتی کہ میلی نظر مجھ پر ڈالے۔ مجھے عامر کی کمپنی میں ملازمت کرتے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں اس شخص کی اچھائیوں کو دیکھنے اور پرکھنے کا موقع ملا تو دل میں اس کا احترام کرنے لگی۔ اب اپنا سابقہ متکبر رویہ یاد کرتی تو شرم آ جاتی، تاہم خود کو تسلی دیتی تھی کہ اس وقت طالبہ تھی اور والد کا سایہ بھی سر پر نہ تھا، ایسے میں کسی اجنبی لڑکے پر کیوں اعتبار کر لیتی؟ میں بھی تو حق بجانب تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ جب عامر نے مجھ سے کبھی بدتمیزی نہ کی تھی تو مجھے بھی اس کے ساتھ اخلاق سے بات کرنا چاہیے تھی۔ خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ انسانی رویے تو اپنی شخصیت کی کمتری اور برتری کی وجہ سے معرض وجود میں آتے ہیں۔ قسمت نے ہمیں آخر ملانا تھا سو ملا دیا۔ کل جو تقدیر مجھ پر نامہربان تھی وہ آج مہربان ہو چکی تھی۔ میں نے امی کو بتایا کہ میرا باس میری یونیورسٹی کا کلاس فیلو ہے اور یہ بزنس اس کے والد سے اسے وراثت میں ملا ہے۔ والدہ نے کہا کہ اگر وہ تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے تو کسی دن کھانے پر بلا لو۔ امی کا خیال درست تھا، وہ سمجھ چکی تھیں کہ عامر کے دل میں میرے لیے جگہ ہے، جبکہ مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ ایک دن امی کی طبیعت بہت خراب تھی سو میں دفتر نہ گئی۔ اس دن میرے ذمے اہم کام تھا اور میں ایسا کبھی نہیں کرتی تھی کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کروں۔ یہ بات عامر کو پتا تھی، لہٰذا اس نے میرے گھر فون کیا کہ میری خیریت کا پتہ چل سکے۔ امی نے فون پر بات کی اور بتایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے اور بیٹی کے علاوہ مجھ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، تبھی وہ آپ کو چھٹی کی درخواست بھجوا رہی ہے۔ عامر نے کہا کہ آنٹی چھٹی کی درخواست کی ضرورت نہیں ہے، بخت میری کلاس فیلو ہے، میں ان کو ملازم نہیں سمجھتا، صرف خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ امی نے کہا کہ بیٹے اگر ایسی بات ہے تو گھر آ جاؤ اور میری خیریت دیکھ لو۔ عامر نے آفس آف ہونے کے بعد گاڑی نکالی اور ہمارے گھر آ گئے۔ جب اس نے کال بیل دی میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ یہ وہی شخص تھا جس کا دل کبھی میرے لیے دھڑکتا تھا اور آج میرا دل اس کی خاطر دھڑک رہا تھا۔ وقت کا عجیب چلن ہے، حالات کی کایا پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ کل وہ میرا مشتاق تھا، آج میں اس کی منتظر تھی۔ دوسری بار بھی وہ امی کی عیادت کی خاطر ہمارے گھر آئے اور امی کو اپنی گاڑی میں اسپتال لے گئے۔ وہ دونوں اس طرح سے گھل مل گئے تھے جیسے برسوں سے جان پہچان ہو۔ ان کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوئیں جن کو میں نہ سن سکی، لیکن جب عامر چلا گیا تب امی کے چہرے پر طمانینت تھی۔ وہ آج بہت خوش
اور سکھی لگ رہی تھی۔ شام کو عامر دوبارہ آیا اور امی کو اپنی گاڑی میں اسپتال لے گیا۔ آج ان کے درمیان میں خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ امی نے بعد میں بتایا کہ بخت دراصل یہ میرا بھتیجا ہے۔ تمہارے ننیہال کے روٹھ جانے کے بعد میرے بھائی نے بھی مجھ سے قطع تعلق کر دیا تھا۔ خدا نے تمہارے وسیلے سے مجھے میرے بھتیجے سے ملایا ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ اب کیا رکاوٹ تھی؟ میری ماں عامر کی پھپھی تھی جنہوں نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا تھا اور پھر عامر کی دلی مراد پوری ہوئی۔ وہ ایک بار پھر اپنی والدہ کو ہمارے گھر لایا اور انہوں نے جھولی پھیلا دی۔ بتاتی چلوں کہ امی کی شادی کے سال کے بعد ماموں کی شادی ہوئی تھی، لہٰذا امی نے اپنی اس بھابھی کو اس وقت نہیں پہچانا تھا جب وہ پہلے ہمارے گھر رشتے کے لیے آئی تھیں۔ امی نے اپنے بھائی سے ملنے کی آرزو کی۔ مومانی اور عامر ان کو بھی منا کر امی کے پاس لے آئے۔ اس دن کا منظر دیدنی تھا جب ایک لمبی مدت کے بعد امی اور ماموں ملے تھے۔ ماموں نے کہا کہ بہن، میرا تو بہت جی چاہتا تھا کہ آپ سے ملوں، مگر والد نے قسم دے رکھی تھی کہ اب سلطانہ سے نہیں ملنا ہے، تبھی دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ خیر، عامر نے مجھے کہا کہ اب تم آفس نہیں آؤ اور پھر شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ میری شادی دھوم دھام سے عامر کے ساتھ ہو گئی، جس میں دونوں خالائیں بھی شریک ہوئیں، نانی جان بھی آئیں، مگر افسوس کہ نانا وفات پا چکے تھے۔ اس طرح میری ماں کو مدتوں کے بعد ان کا میکا اور مجھے ننیہال کا دیدار نصیب ہوا۔ جب سالوں بعد بھائی بہن گلے ملے تو والدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ امی کہتی تھیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اپنوں سے ملوں گی اور ہم پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ میری شادی کے 4 ماہ تک والدہ اپنے ہی گھر میں رہیں، مگر وہ بیمار رہتی تھیں۔ تبھی عامر اور ماموں ان کو سمجھا بجھا کر اپنے گھر لے آئے۔ یہ وہ گھر تھا جن میں نانا کی طرف سے ان کا بھی حصہ بنتا تھا۔ ماموں نے وہ حصہ ان کو دے دیا تو وہ سکون سے رہنے لگیں، لیکن یہ حصہ بالآخر تو واپس عامر کے پاس ہی آنا تھا۔ افسوس کہ میری والدہ صرف 3 برس ہی اپنوں کے ساتھ رہ سکیں اور پھر اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی گئیں۔ آج ہر سکھ، ہر نعمت میرے پاس ہے، مگر ماں نہیں ہے، جس نے کتنے دکھ اٹھا کر مجھے پروان چڑھایا تھا۔ سچ ہے کہ اس دنیا میں ماں جیسا کوئی رشتہ نہیں اور ماں کی ہستی کا کوئی نعم البدل بھی نہیں۔ دوستو، آپ اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔